فضیلت. سورہ فلق پڑھنے سے ڈر، خوف، مصیبت اور جنات سے ہم محفوظ رہتے ہیں. Say MashaAllah. Now for Surah Falaq, I am calling Shoban from class 4. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرہ. I am Shoban Raza from class 4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Thank you. Say MashaAllah. And the fourth goal is سورہ ناس. سورہ ناس پڑھنے کی فضیلت. سورہ ناس پڑھنے سے ہم شیطانی وسوسے، برے خیالات، جادو اور بلا سے محفوظ رہتے ہیں. Say MashaAllah for Surah Nas. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرہ. I am Nabil. I am come from class 4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Thank you. Have a nice day. Say MashaAllah. اب میں آپ سبھی کو پہلا کلمہ پڑھنے کی فضیلت بتاؤں گا. پہلا کلمہ سب سے افضل ذکر ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے باوضو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور یہ اس کا پڑھا ہوا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے. جو شخص پڑھے گا وہ دنیا سے اسلام پر اٹھایا جائے گا اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. موت کے وقت کی سختی آسانی سے ہوگی، روح آسانی سے نکلے گی اور قبر روشن ہوگی. پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے. منکر نکیر اچھی صورت میں آئیں گے. جنت کا بہترین شربت پلایا جائے گا اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا. Say MashaAllah. Now I am calling Sultan from class 1 for Kalma Tayyib. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرہ. My name is Sultan from class 1. پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. Say MashaAllah. Now I am calling Asheen from class 1 A for Hadith. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرہ. My name is Abdul Khan from class 1 A. Hadith number 2. وَخَلَقَ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. We have learned to the people. سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں. حدیث نمبر 3. افشوا السلام. سلام کے اچھا جائے، آپس میں سلام کو عام کر دو. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے اسکول کے تمام ٹیچر صاحبان اور پیارے آج کا یہ جو جلسہ یہاں پر منعقد کیا گیا اس میں مجھے شرع کی فضیلت کے سلسلے میں بیان کریں. ابھی میں
سلطان میاں سے پہلے کلمے کا اردو سنا اور ایک بچی سے 2 حدیث مبارکہ کو سنا. سبھی لوگ بچے جانتے ہوں گے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس کی بنیاد جو ہے پہلے کلمے پر رکھی گئی ہے، پھر نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اور 5واں رکن جو ہے اسلام کا حج ہے. جب ہم حج کے سلسلے سے یا اس کی معلومات کے سلسلے سے معلوم کرتے ہیں تو سب سے پہلے حج جو ہے حضرت آدم علیہ السلام نے کیا، اور پھر اسی حج کو تمام پیغمبران نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبرانوں نے ادا کیا. اب یہ سلسلہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا. قرآن میں جب ہم اس کا مطالعہ کریں گے، جتنے بھی بچے بیٹھے ہیں، سب سے پہلے تو ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہمارا ایمان ہے. اور ایمان جو ہے اس کی شروعات ہی پہلے کلمے سے ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر جب یہ قرآن نازل ہوا تو ہم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن ہے کیا. یہ جتنے بھی بچے بیٹھے ہیں قوم کے، ان کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ قرآن جو ہے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا قانون ہے. جو لوگ قانون کو اپناتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اور اللہ کے احکام کو ماننے کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے احکام کو نہیں مانتے، تو وہاں پر اللہ رب العزت نے سزا اور جزا یعنی انعام اور سزا کا حصہ رکھا ہوا. اب جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہمارا جب ایمان ہے، اگر ایمان ہمارا مضبوط ہے تو ہمارے لیے دنیا کچھ بھی نہیں ہے. یہ بلڈنگ، یہ بڑے بڑے محلات، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ایمان کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت جنت میں بہت سارے انعامات سے نوازے گا. اب جیسے میں نے آپ کو اپنے موٹیویشن بات میں یہ بات بتائی ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام اجمعین پر حج فرض تھا، لیکن ان کے امتیوں میں کبھی بھی حج فرض نہیں رہا. یہ شرف جو ہے، یہ عزت اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو بخشی ہے. 9 ہجری تک پوری دنیا کے لوگ مکے میں حج کرنے آتے تھے، وہ چاہے یہودی ہوں، نصارہ ہوں، کفار قریش ہوں یا مسلمان ہوں. انہوں نے ایک ساتھ 9 ہجری تک حج کیا ہے. لیکن 9 ہجری میں
اب سب سے بڑی جو اہمیت کی بات ہے، ابھی میں ٹی وی پہ بہت سارے ڈبیٹ سنتا ہوں، اس میں ہمارے جو ڈبیٹ کرنے والے ہیں ان کو یہ تو پتا نہیں ہوتا کہ 9 ہجری تک تمام لوگوں نے ایک ساتھ حج کیا ہے، اور 9 ہجری میں ہی سورہ توبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور اس سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے میقات حرم میں اب ان لوگوں کو ممانعت فرما دی جو ایمان نہیں رکھتے ہیں، یعنی اب وہ لوگ میقات حرم میں آئیں گے جن کے پاس ایمان ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا ایمان کیا ہے ہمارا؟ ابھی پڑھ کر بتایا تھا نا سلطان میاں نے، ایک ساتھ پڑھ کر بتائیں گے کیا ہے ہمارا ایمان؟ لا الہ، ذرا غور سے پڑھ کر آؤ، میرے تک آواز تو آنا چاہیے۔ بس یہی لوگ جو ہے میقات حرم میں داخل ہو سکتے ہیں، دیگر لوگ اس لیے وہاں پر نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں پر جانے کے بعد وہ جھگڑا کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، فسوق کرتے ہیں اور جدال کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ قتل غارت گری بھی کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں ان پر بین عائد کر دیا، اب وہ میقات کے اندر داخل نہیں ہوں گے کبھی بھی۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ یہاں پر حج جو ہے اسلام کا 5واں رکن ہے، اور حج کون کرے گا؟ جو صاحب استطاعت ہوتا ہے، یعنی جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے۔ اس پر اللہ نے کیا کرا ہے کہ 5واں رکن یعنی حج کی فرضیت کو کہا ہے کہ وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں وہ حج کے لیے آئے۔ اب حج کی تو بڑی فضائل ہیں، لیکن وہی لوگ جو ہے حج کریں جن کے پاس مال کی استطاعت ہوتی ہے، یعنی مال ہوتا ہے، اور اگر جن کے پاس مال نہ ہو وہ بھی اگر حج کے لیے جانا چاہیں تو ان پر بھی کوئی قید آیا نہیں ہے۔ اب حج کا جو سلسلہ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں پر یہ حج کی فرضیت ہوئی ہے، اور یہ 9 ہجری کو ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو لوگ صاحب استطاعت ہیں یا نہیں بھی ہیں وہ حج کرتے ہیں تو وہ اپنے وسائل سے، یعنی حج کرنے کے لیے بہت سارے وسائل ہیں، جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ بسوں سے آتے ہیں، جو دور دراز کے لوگ ہیں وہ کائے سے جاتے ہیں؟ سب بچوں کو معلوم ہے کائے سے جاتے ہیں؟ حج کرنے کائے سے جاتے ہیں؟ پلین سے، شاباش۔ تو وہ 2 جگہ آج کل اس کا لینڈنگ پوائنٹس ہیں، ایک ہے جدہ ایئرپورٹ اور دوسرا ہے مدینہ ایئرپورٹ۔ تو مدینہ میں زیارت ہوتی ہے، مسجد نبوی ہوتی ہے، اور مکہ معظمہ میں پھر جو ہے جانے کے لیے ذوالحلیفہ سے پھر جو ہے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے۔ اب میں قرآن کریم کی روشنی میں چند باتیں کہہ کر اپنی جگہ پر واپس جاؤں گا کہ یہ حج کا جو سلسلہ ہے اس کو اللہ رب العزت نے یوں بیان کیا ہے کہ یہ تمام جتنے بھی انسان ہیں ان کے لیے قرآن میں ذکر آیا ہے کہ انا اولا بیت بدا للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات ومقام ابراہیم۔ یہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے جو سب سے پہلے عبادت کا گھر قائم کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے بنوایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا مذہب جو تھا اسلام تھا، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، اور آپ اللہ کے پیغمبر، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ ہوا۔ اللہ نے آپ کے امتیوں کا حج فرض کیا۔ اب باری باری تو بہت سارا اس میں میٹرز ہوتے ہیں کہ اللہ نے بنا دیا حج والعمرۃ للہ،
حج اور عمرہ وہ کریں جو صاحب استطاعت ہے، اور اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو اللہ خوب جانتا ہے۔ ایک آخری میں ان بچوں کے لیے وہاں ایک صفا اور مروہ ہوتی ہے، دو پہاڑیوں کے نام ہیں، صفا اور مروہ۔ اس پہ معلوم ہے آپ کو، اس پر جو ہے ماں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چھوٹے سے بچے، ابھی آپ چھوٹے ہیں نا، ان سے بھی جیسے 1 سال کے جو بچے ہوتے ہیں، جب وہ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماعیل ذبح اللہ کو، ابھی آپ نے قربانی کی ہے نا، آپ نے دیکھا نا سب جگہ جگہ قربانی ہوئی ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو ان کی جو والدہ تھی وہ ایسے جگہ پر چھوڑے آئے تھے جہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ انسان تھے، نہ درخت تھے، نہ چرند تھے، نہ پرند تھے، بس بے آب و گیا مقام کہلاتا تھا۔ اور کچھ چیزیں آپ کے ساتھ وہاں پر آپ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر آ گئے تھے۔ جب وہ چیزیں ختم ہو گئیں تو ماں ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خیال پیدا ہوا کہ میرا جو بچہ ہے چھوٹا سا، وہ کہیں اس دنیا سے رخصت نہیں ہو جائے، یعنی مطلب اس کا انتقال نہیں ہو جائے۔ تو وہ پانی کی تلاش میں کیا کرتی تھی، صفا سے مروہ تک دوڑتی تھی اور مروہ سے صفا تک آتی تھی۔ اس طریقے سے انہوں نے 7 بار جب چکر لگائے تو اللہ رب العزت نے ان کی اس ادا کو پسند فرمایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جس جگہ زمزم کا کنواں ہے، اس جگہ پر آپ ایسے بچوں کی جیسے لیٹتے ہیں نا، ایسے لیٹے ہوئے تھے، اور اللہ کے حکم سے انہوں نے جب ایڑی کو ایسا رگڑا، ٹھیک ہے نا، تو اس سے کیا نکلا، پانی نکلا۔ کون سا پانی کہلاتا ہے وہ؟ زمزم کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ اور یہ زمزم نام بھی جو ہے ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیا، بہت تیزی سے نکل رہا تھا وہ۔ تو زمزم کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جا، ٹھہر جا، ہے نا، اس پانی کو۔ لیکن وہ 5000 سال سے وہ پانی آج بھی ویسا کہ ویسا ہی ہے، اور اتنی ہی کثرت سے نکلتا ہے، پوری دنیا اس کو لے جاتی ہے، لیکن اس پانی کے پورے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا بڑا انعام ہے پوری دنیا کے لیے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ آخری میں بچوں کو یہ کہوں گا میں کہ ابھی صابر بھائی سے میری گفتگو ہوئی، مبارکباد کے قابل ہیں پیسنٹ کے اسکول کے تمام اساتذہ اور ان کے آنرس، کہ انہوں نے اس اسکول میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی انتظام رکھا ہے، اور ایک حافظ صاحب کو آپ کی قرآن کریم کی تعلیم کے لیے یہاں مقرر کیا گیا ہے۔ خوب بچے اچھی طریقے سے پڑھو، آگے بڑھو۔ آج کل ایک نعرہ دیا ہے بھارت سرکار نے کہ سب پڑھیں اور سب بڑھیں۔ یہ جتنے بھی بچے ہیں ان کے لیے میری دعا ہے کہ بیٹا جب بھی ایجوکیشن کو حاصل کرو تو ایجوکیشن کو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، اور یہاں جتنے بھی ٹیچر صاحبان ان کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایجوکیشن ہے کیا۔ ایجوکیشن ایک ہٹ ہے، ایک گھر ہے، ایک جھوپڑی ہے۔ اس کا بیس کون ہوتا ہے؟ بچہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر اپن ایسا آپ کو میں پریکٹیکل کر کے بتاؤں تو یہ اس کا باٹم ہے، یعنی اس کی نیو ہے بچہ، اور اس کے اساتذہ جو ہیں یعنی اس کے ٹیچرز جو ہیں اس کا اینگل ہے، اور اس کے پیرنٹس جو ہیں، یعنی جو سب سے اہم بات ہے کہ آپ کو اگر ڈاکٹر، انجینئر، کلکٹر، ججز بننا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ یہ تھرڈ اینگل کو جوڑنا پڑے گا۔ آپ اپنے والدین سے کہیں گے کہ ہم اسکول میں جو چیزیں پڑھ کر آئے ہیں ایجوکیشن کی، اس کو آپ ہمیں گھر پر بھی پڑھائیں گے۔ جب یہ ایسا ٹرینگل بن جائے گا، یہ ہٹ بن جائے گا، یہ ایجوکیشن کی ہٹ کہلاتی ہے۔ جب تک یہ اینگل سے جڑیں گے نہیں تینوں، تب تک جو ہے آپ کا ایجوکیشن ادھورا رہے گا۔
اور اس ایجوکیشن کو بہت اونچائی پر بلندیوں تک لے جانے کے لیے بیٹا گھر پر آپ کے استاد جو ہیں، آپ کے جو ٹیچرز ہیں آپ کے، وہ آپ کے ایک طرح سے خوشحال ہیں. خوشحال مطلب آگے بڑھانے کا کام کر رہے ہیں. لیکن آگے بڑھنے کا کام کس کو کرنا ہے؟ کس کو کرنا ہے؟ سارے بچوں کو کرنا ہے. اور اپنے اس کو بڑھنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ اپنے پیرنٹس کو بھی اس میں جوڑنا ہے. ایسنٹ اسکول کے جتنے بھی ٹیچرز ہیں ان سے بھی میں معتبانہ گزارش کروں گا کہ آپ پیرنٹس کو خوب اسکول میں بلائیے اور ان کی جو ایک ماہ میں میٹنگ بھی لیجیے اور بتائیے. اور آخری میں دعا کروں ہوں کہ آپ کا پڑھایا ہوا جو علم ہے، آپ کا جو دیا گیا جو ایجوکیشن ہے، ان بچوں کے مستقبل کے لیے ان کو بلندی پر لے جائے گا. اور یہی بچے ڈاکٹرز بنیں گے، انجینئر بنیں گے، کلکٹر بنیں گے، ججز بنیں گے. ان کی دعاؤں کے ساتھ میں اپنی جگہ پر جاتا ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ سے ماشاءاللہ. في ربي جل الله ما في قلبي غير